پاکستان کے علمی میدان میں نہایت خوش آئند پیش رفت یہ ہے کہ قطع نظر اس بات کہ ان حضرات کے دلائل کیا ہیں، پاکستان کے دو سنجیدہ اور علمی اذہان کیسر احمد راجہ اور فیصل وڑائچ ایک علمی مناظرے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آسٹریلیا سے ایک صاحب کی یہ کوشش قابل تحسین ہے کہ وہ فکری مکالمے کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ کیسر احمد راجہ کی رضامندی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دلیل اور علم کے ساتھ گفتگو پر یقین رکھتے ہیں۔ اب فیصل وڑائچ کی آمادگی کا انتظار ہے کہ وہ اس پر کیا جواب دیتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ فیصل وڑائچ صاحب اس ڈیبیٹ میں اپنی شمولیت سے پاکستان میں ایک نئی علمی جہد کو جلا بخشیں گے، کیونکہ ایسے باوقار اور علمی مباحثے ہی معاشرے میں فکری پختگی، برداشت اور شعور کو فروغ دیتے ہیں۔ آسٹریلیا سے ایک صاحب نے رابطہ کیا ہے، وہ ڈیبیٹ کرانا چاہتے ہیں میری اور فیصل وڑائچ صاحب کی 1 to 1۔ میری اویلیبلٹی پوچھ رہے تھے تو میں نے ان کو اپنی اویلیبلٹی دے دی ہے کہ جناب فیصل وڑائچ صاحب ہوں یا ان سے نظریاتی اتفاق رکھنے والے کوئی اور صاحب یا صاحبہ ہوں، پاکستان میں کہیں بھی آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ڈیبیٹ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں یہ چیزیں اوپن ہونی چاہیے، ڈیبیٹس اوپن ہونی چاہیے، ڈسکشنز ہونی چاہیے۔ ان اینی کیس اب جو بال ہے وہ ان کے کورٹ میں ہے، میں تیار ہوں۔ پاکستان میں اس وقت توہین مذہب سے متعلق مقدمات انتہائی حساس اور سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان مقدمات پر کیسر احمد راجہ، عبدالوارث گل، علامہ ہشام الہی ظہیر سمیت دینی طبقے کے متعدد افراد شواہد، ویڈیو انٹرویوز اور دستاویزی ثبوت عوام کے سامنے لا چکے ہیں۔ اس کے باوجود مسلم ٹوڈے آفیشیل مسلسل ایسے بیانیے اور پروپیگنڈے کو فروغ دے رہا ہے جو بدنام زمانہ لبرلز، سیکولرز، بیرون ملک فرار ملزمان اور توہین کو آزادی رائے قرار دینے والے عناصر پھیلا رہے ہیں۔ کیسر احمد راجہ کی جانب سے ماضی میں مسلم ٹوڈے کو RCM کی میڈیا آؤٹ لیٹ قرار دینا آج واضح ہو رہا ہے۔ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے مسلم ٹوڈے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ زیر سماعت مقدمات پر اپنی رائے مسلط کرنے سے اجتناب کرے۔ یہ معاملات عدالتوں میں ہیں اور ان کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ ایک ذمہ دار میڈیا ادارے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محض ٹھوس حقائق عوام تک پہنچائے اور مسلم ٹوڈے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی ترجمانی کرے، نہ کہ سیکولر اور لبرل بیانیے کی۔ بھی حال ہی میں بلیک ہول چینل پر مجاہد حسین صاحب کی موڈریشن میں پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین کے غلط استعمال کے عنوان پر ایک نشست طے پائی، جس میں انہوں نے ابھی حال ہی میں پاکستان میں فیک بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے گفتگو فرمائی، جن کی وجہ سے لگ بھگ 400 بچے جیل کے اندر قید ہیں۔ مزید اس پروگرام میں مشہور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا صاحب اور عثمان وڑائچ صاحب بھی موجود تھے، اور اس پروگرام کے اندر انہوں نے ان 400 بچوں کے کیس کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی جن پر گستاخی کا جھوٹا الزام لگا کر جیل میں ڈلوایا گیا تھا۔ حالیہ دنوں میں جاوید اختر کو ڈیبیٹ میں شکست فاش کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا لینڈسکیپ پر لبرلز، سیکولرز اور ایتھیسٹ نے فوراً مفتی شمائل ندوی صاحب کو سوشل میڈیا پر ڈیفیم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور مفتی صاحب کی ایک ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلا دی گئی جس سے بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مفتی صاحب پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ اسی حوالے سے آفاق خان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں انہوں نے اس پروپیگنڈا کو بے نقاب کیا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل کی جا رہی ہے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کو اسلامی ملک نہیں سمجھتے۔ یاد رہے کہ یہ وہی مفتی شمائل ندوی ہیں جنہوں نے جاوید اختر کے ساتھ پچھلے ہفتے ڈیبیٹ کی تھی انڈیا میں، اور پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے تھے، راتوں رات اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا۔ تو اس کے بعد ہماری اس دجالی میڈیا کو، لبرلز کی میڈیا کو یہ سکون نہیں مل رہا کہ کس طریقے سے عوام کو ان سے متنفر کیا جائے، عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا کی جائے، عوام کے دلوں میں ان کے لیے عزت کو کم کیا جائے، اور یہ جو لبرلز ہیں، یہ جو ملحد ہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب کی یہ جو ویڈیو یا یہ جو بیان چلایا جا رہا ہے، یہ آج سے 10 مہینے پہلے کا ہے۔ یاد رہے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب کو پاکستان میں 10 دن پہلے بھی کوئی نہیں جانتا تھا، یہ اس ڈیبیٹ کے بعد وائرل ہوئے ہیں۔ 10 مہینے پہلے کیا ہوا، بلکہ یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ یہ گراؤنڈ پر بھی کام کرتے ہیں، اپنے ادارے بھی چلاتے ہیں، اسی طریقے سے انسٹاگرام پہ لوگوں کے سوالات کے مختلف جوابات دیا کرتے تھے ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ سود آپ کہتے ہو کہ اسلام میں حرام ہے، تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں بھی تو سود چلتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو زیادہ تر نان مسلم ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ اسلام کو قرآن اور احادیث سے سیکھیں، پاکستان سے نہیں سیکھیں۔ نان مسلمس کی ایک بڑی تعداد اسلام کو پاکستان سے اور پاکستان کو اسلام سے زبردستی کیوں جوڑتی ہے؟ اسلام ہم پاکستان سے نہیں سیکھتے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے یہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہ اس وقت جو ان کی آڈینس تھی وہ صرف انڈیا کی آڈینس تھی، اس وقت جو ان کو دیکھنے والے تھے وہ صرف انڈیا میں ان کو جو انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں وہ دیکھنے والے تھے۔ تو ان کے جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو دین سیکھنا ہو تو آپ پاکستان کو جو ہے وہ ثبوت کے طور پر، یا سعودی عرب کو دلیل کے طور پر، یا قطر کو دلیل کے طور پر مت دو، بلکہ آپ قرآن کی طرف اور احادیث کی طرف جاؤ، وہاں سے آپ کو دلیل ملے گی۔ پاکستان میں سود کا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ سود جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے یا جائز ہو گیا ہے اگر وہ پاکستان میں چل رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو اسلامی ملک نہیں سمجھتے کیونکہ وہاں پر 100% جو قوانین ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اب یاد رہے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب یہ جو بات کر رہے تھے یہ وہ اپنے اس سوال کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے یہ کوئی پریس کانفرنس کر کے نہیں کہا کہ ہم پاکستان کو اسلامی ملک نہیں سمجھتے، انہوں نے یہ کسی انڈیا کی گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے 10 مہینے پہلے ان سے ایک سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد ان کی سینکڑوں ویڈیوز ہیں جو ہماری میڈیا کو نظر نہیں آئی، لیکن یہ آدھا سا بیان چلا کر لوگوں میں ایک جو ہے وہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
انجینئر محمد علی مرزا کا سیکولر اور لبرلز کی پوسٹ پر ماشاءاللہ ایکسیلنٹ انالیسس سے شروع ہونے والا سلسلہ اب یہاں آن پہنچا ہے کہ بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ کے بیانیے پر مبنی ویڈیوز انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آفیشیل پلیٹ فارم سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں بلاسفیمی مقدمات پر مبنی بلیک ہول کی جانب سے پبلش کردہ پروپیگنڈا ویڈیو انجینئر صاحب نے شیئر کی، جس پر صارفین نے انجینئر صاحب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک صارف کا کہنا تھا، انجینئر صاحب you must go through the blasphemy cases yourself. The blasphemers have shared or produced pornographic blasphemy content. One of the so-called victim had masturbated on the Quran multiple times. Raising a voice to save these kind of people will put you in the same line with them. Also, most of them are 19 to 20 years old, cannot be considered naive children. Justice must be served by the courts. ایک اور صارف نے کہا، These cases are real and these are the worst kind of blasphemy cases like pornographic blasphemy. Everyone who defend these blasphemy cases are the same culprits. ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ ایک اور صارف نے کہا، جاہل انسان، تم کتنا اور نیچے گرو گے؟ ایک ایسا قانون جو میرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، تم اس کے خلاف ویڈیو کو پروموٹ کر رہے ہو، تمہارا گریبان میں پکڑوں گا۔ اللہ کی عدالت میں انجینئر، یاد رکھنا اس بات کو تم۔